ناظرین آداب، مورخہ 19 اپریل 2025 مطابق 20 شوال المکرم 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام حالیہ وقف قانون کی مخالفت میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس مراٹھی پترکار سنگھ میں منعقد ہوئی، جس میں بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران، تمام مکاتب فکر کے علماء اور غیر مسلم دانشوروں نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے 17 اپریل کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی وقف ایکٹ کی 44 ترمیمات میں سے صرف 2 پر عدالت عالیہ نے عارضی روک لگائی ہے۔ جب تک یہ قانون مکمل طور پر واپس نہیں ہو جاتا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بنگال تشدد کے متعلق سوال پر بورڈ کے ترجمان نے ہر قسم کے تشدد سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے کہا کہ مساجد وغیرہ کے سامنے جو تلواریں لہرا کر اشتعال انگیزی اور پتھراؤ کیا جاتا ہے، اس تشدد کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے 17 اپریل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ججز صدر جمہوریہ کو مشورہ نہ دیں۔ اس پر 18 اپریل کو راجیہ سبھا کے رکن اور سینئر وکیل کپل سبل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جب انتظامیہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو عدلیہ کو مداخلت کرنا ہی پڑے گی۔ کپل سبل نے کہا کہ بھارت میں صدر محض ایک رسمی سربراہ ہوتا ہے، صدر اور گورنر کو حکومت کی ایڈوائس پر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ مجھے نائب صدر کا بیان سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں بیان نہیں دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کہا کہ ڈاکٹر کی سب سے بڑی پہچان اس کی حساسیت ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر میں ہمدردی نہ ہو تو غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کہلانے کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے طبی اداروں کے ڈاکٹروں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ مریضوں کو غیر ضروری طور پر اعلیٰ مراکز میں ریفر کرنے کے رجحان سے گریز کریں اور مریضوں کو انتہائی نگہداشت کی فراہمی میں قدرہ مول لینے کی عادت ڈالیں۔ یہ باتیں وزیر اعلیٰ نے اس وقت کہیں جب وہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس گورکھپور کے کیمپس میں 500 لوگوں کی گنجائش والے وشرام سدن نائٹ شیلٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے محکمہ پولیس نے جنوبی ممبئی میں 2 فلیٹوں پر بغیر کسی تحریری حکم کے پچھلے 84 سالوں سے قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ فلیٹس پر محکمہ پولیس کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے مالکان کو سخت جدوجہد کرنا پڑی۔ وہیں گزشتہ 18 برس سے کرایہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ مالکان نے جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر رواں ماہ کے شروعات میں انہوں نے سپریم کورٹ میں قانونی جنگ جیت لی۔ جسٹس جے پی پاردیوالا اور آر مہادیون کی بینچ نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپیل کنندگان یعنی نیہا چندرکانت شراف اور دیوجے وادین گھیا کے ساتھ انصاف کرنے میں کامیاب رہے، جو اپنی جائیداد واپس حاصل کرنے کی شدت سے کوشش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک آج صبح 11 بجے ہرناہی گاؤں میں بنے ہیلی پیڈ پر سرکاری ہیلی کاپٹر سے اترے۔ ہیلی پیڈ کے قریب موجود درجنوں بی جے پی لیڈروں اور عہدیداروں نے گلدستے پیش کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹ اسپتالوں سے بہتر بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کے تمام سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہسپتالوں کو وسائل فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کے افسران مقامی عوامی نمائندوں اور گاؤں کے سربراہوں کے گھر جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا کریں۔ مودی حکومت کے وقف قانون پر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلم مذہبی رہنما بھی اس وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس وقت وقف ایکٹ کا معاملہ سپریم کورٹ کے دروازے پر بھی پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف حکمراں بی جے پی وقف قانون کے حوالے سے وقف اصلاحات جن جاگرن ابھیان شروع کرنے جا رہی ہے۔ یہ مہم 20 اپریل سے 5 مئی تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے ذریعے گھر گھر جا کر لوگوں کو وقف قانون سے متعلق درست معلومات فراہم کرائی جائیں گی۔ یو پی بی جے پی اقلیتی مورچے کے صدر کنور باسط علی نے کہا کہ تمام مسلمان اس بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں وقف ترمیمی قانون کے تحت پہلی ایف آئی آر آج درج کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ قبرستان کے نام پر رجسٹرڈ 3 بیگھہ سرکاری اراضی فرضی ٹرسٹ بنا کر وقف میں درج کرائی گئی۔ فی الحال ایک شخص درگاہ بنا کر جھاڑ پھونک کر رہا ہے۔ آس پاس کے لوگ جس سے پریشان تھے۔ اطلاع کے مطابق ایک ہی خاندان کے 11 افراد کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ ایس ایس پی بریلی انوراگ آریہ کے مطابق اراضی کے تعلق سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریونیو ریکارڈ میں یہ زمین سرکاری زمین نکلی۔ وقف ترمیمی قانون کے نفاذ کے بعد یہ پہلی کارروائی بریلی پولیس نے کی ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ سیاحت اور نیشنل پی جی کالج کے شعبہ صحافت اور ماس کمیونیکیشن کے مشترکہ زیر اہتمام جمعہ کو کلچرل فیسٹ کے تحت یو پی ہیریٹیج کوئز کا انعقاد کیا گیا۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی میں منعقد ہونے والے اس مقابلے میں لکھنؤ یونیورسٹی آئی ٹی کالج سمیت کئی نامور اداروں کے طلباء نے حصہ لیا۔ وشال یادو اور ششناک کمار سنگھ نے ہیریٹیج کوئز میں پہلا انعام حاصل کیا۔ ہرشیت اپادھیائے اور مریتنجے وکرم سنگھ نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ دیویش پانڈے اور اندرا بھاسکر مشرا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक यमन में बंदरगाह पर अमरीकी हमलों में कम से कम 38 अफराद शहीद हो गए। अमरीका ने खबरदार किया है कि हौसियों ने बहरे अहमर में बहरी जहाजों पर हमले बंद न किए तो वो हौसियों के खिलाफ हमले जारी रखेगा। अमरीकी फौज का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद हौसी अस्करियत पसंद ग्रुप के लिए ईंधन का एक जरिया खत्म करना है। राइटर्स की जानिब से हौसियों की हलाकतों की तादाद और उनके अपने तखमीने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद हौसियों की ताकत के माशी ज़राए को कम करना था जो अपने हमवतनों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और उन्हें शदीद तकलीफें भी पहुंचा रहे हैं। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने इसराइल की जानिब से पेश की गई अबूरी जंगबंदी की पेशकश को सख्ती से ठुकरा दिया है। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हुय्या ने वाज़ेह किया है कि तंजीम अब सिर्फ एक जामे मुआहदे के लिए तैयार है जो गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा, कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ पर मबनी हो। हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने एक टीवी खिताब में कहा कि जुज़ी मुआहदे सिर्फ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सियासी मकासद को पूरा करने के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जंग, तबाही और भूख को जारी रखने का जरिया हो। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर फलस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइल फलस्तीन तनाज़े का वाहिद और पायदार हल करार दिया है। ये बयान उन्होंने मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के साथ मुलाकात के दौरान दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में $2 अरब से ज्यादा मालियत के दो तरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। कतरी अमीर ने भी फलस्तीनी रियासत के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि आजाद फलस्तीनी रियासत के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब देखना मुमकिन नहीं है। याद रहे कि रूसी सदर पहले भी गजा जंगबंदी के दौरान रिहाई पाने वाले जरगमालियों से मुलाकात में हमास की हिकमत अमली की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने यूक्रेन अमन मुआहदे से पीछे हटने का इशारा देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन डील काबिल अमल न हुई तो यूक्रेन अमन डील की कोशिशें छोड़ देंगे। पेरिस एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि हमें यह तय करना है कि आया यूक्रेन में जंग खत्म करना मुमकिन है या नहीं। अगर यूक्रेन डील मुमकिन हुई तो कोशिशें करेंगे, वरना हमारे पास दीगर तरजीहात भी हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आने के बाद से ही यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है।